بسم اللہ الرحمن الرحیم نانات وی کلشکر صدقا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد وعلیکم السلام. کہہ رہے تھے شیخ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیے. بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کے آپ نے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کی طرف مجھے دعوت دی، ورنہ کچھ لوگ تو آج کل امام ابو حنیفہ کو برا بلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں دن رات. جی تو این لوگ اللہ تو کیا کر رہا ہے دنیا ہاں دنیا میں لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا کیا کر رہے ہیں. ہاں نا، لوگ تو کیا کیا کہہ رہے ہیں، برا برا کہہ رہے ہیں اماموں کو بڑے بڑے. جی اماموں کو بھی کہہ رہے ہیں. این اللہ پہ این اللہ پہ آپ کا کیا موقف؟ جی میرا موقف جی تو غیر تک مطلب میری جو قرآن و حدیث میں جو واضح ہے، مطلب اور یہ مسئلہ ایسا ہے اس میں جو آپ عقل لگا بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ عرش پہ بولنا کہ مطلب میرا جو قرآن و حدیث جب یہ سوال اٹھتا ہے نا این اللہ، تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ این اللہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ جی جو میرے علم کے مطابق جو مطلب مجھے معلوم ہے جہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ ایک جو مشہور حدیث ہے. ارے قرآن سے اللہ مطلب کے رسول ہم کہتے ہیں نا اطیع اللہ پھر اطیع الرسول، جی تو جی اطیع اللہ سے کیا جواب دینا چاہیے؟ اطیع اللہ نے اطیع اللہ مطلب پہلے قرآن سے، کوئی بھی مسئلے میں پہلے قرآن میں جاؤ، قرآن سے دیکھو، جی جی تو قرآن جی سے جی. کیا جواب ہے این اللہ کا؟ قرآن سے کیا جواب ہے؟ جی مطلب یہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو بھی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ کوئی بھی مسئلہ جب دیکھا جاتا ہے تو مطلب سب میں پہلا چیزوں کو قرآن. دیکھا جاتا ہے. ہاں پہلے ہاں مطلب سب سے پہلے چلیے درجے کے اعتبار سے قرآن ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ عمل کے اعتبار سے حدیث اور قرآن دونوں برابر ہیں میرے، اور اس کے پاس میرے پاس دلائل بھی ہیں موجود ہیں. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا، سب میں پہلے این اللہ کا جواب قرآن میں کیا ہے؟ جیسے قرآن کی جو آیت واضح ہے الرحمن، وہ تو ہے، اس کے تعلق سے جو مختلف تفسیریں جو ہے کون سی آیت واضح؟ جی الرحمن علی العرش استوى، یہ واضح آیت ہے. اور جی اس کو کس نے کہا واضح آیت؟ جی اس نے کہا واضح آیت. جی ہاں اس کی دیکھیے کوئی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے تینوں جو اللہ کے رسول کی زندگی دیکھنا پڑے گی، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے رسول پر. اگر آپ سوچیں اس کو واضح آیت کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جی یہ اللہ کے رسول کا سوال، اللہ کے رسول کی حدیث ہم کو بتا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کی جو تفسیر کیا ہے، حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے نا. بالکل بات ٹھیک ہے، تو میری اور آپ کی بات کون سی حدیث میں ہے کہ یہ آیت واضح ہے؟ یہ آیت واضح ہے کس حدیث میں؟ جی یہ آیت ہے اور پھر اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بھول جائیں گے ہم. نہیں یاد رکھیں گے نا، لیکن قرآن کی جو آیت ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کتنے وقت نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ٹاپک ہو، یہ تو ایک میں نے مثال دیا کتنے وقت نماز پڑھنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا نماز کے وقت ملتا ہے کہ 5 وقت پڑھنا چاہیے، 3 وقت پڑھنا چاہیے، ہم ڈھونڈیں گے. تو اگر قرآن پاک میں مل جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے تو قرآن سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. نکاح کتنا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو، تو ہم قرآن میں اگر دیکھیں گے کہ کتنی نکاح کی ایک وقت میں اجازت ہے، تو ہمیں جواب مل گیا کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، ہمیں جواب مل گیا تو مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا. رمضان کے روزے کب سے کب تک لے کر فرض ہے، ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے وہاں سے لے کر کے عید کا چاند جب نظر آتا ہے اس کے درمیان کے روزے فرض ہے. یہ سب مثالیں دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے. تو اگر ہم این اللہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب اگر ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ این اللہ کا جواب قرآن سے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں تو پھر آپ جو ہے چلیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال جو ہے میں نے آپ سے این اللہ کے تعلق سے کیا تھا. جی آپ میں اس کے تعلق سے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں تو پہلے آپ کا تو اسٹڈی سمجھ لوں کہ آپ کی کیا ہے، کیونکہ آپ نے یہ ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، تو میں سمجھ لوں کہ پہلے کہ آپ کا کانسیپٹ کیا ہے. اس لیے میں نے آپ عالم بھی ہو، میں عالم نہیں ہوں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے این اللہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب آپ قرآن سے کیا دو گے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی قرآن سے جواب نہیں حدیث سے دوں گا،
तो आप कह दो कि कुरान में मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं है, मैं हदीस से जवाब देता हूँ, तो फिर हदीस से हम जवाब लेंगे। नहीं तो ये जो आप ये जो फंडा पेश कर रहा है ना, ये जो है ना सिर्फ कुरान के अंदर मिल गया तो हदीस को नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा हदीस को नहीं देखेंगे, मैंने कहा फर्स्ट अप्रोच जो है, जो तरतीब है ना, तो आज जो तरतीब है, कुरान का फिरका, जी जी, मैंने भाई तरतीब, आपने इमाम अबू हनीफा का नाम लिया है ना, तो इमाम अबू हनीफा का ही कॉल है, सबसे पहला मैं मसला कुरान में देखता हूँ, फिर हदीस में देखता हूँ, फिर सहाबा में देखता हूँ, फिर इज्तिहाद करता हूँ। तो जब सबसे पहला हमें ये मसले का हल कुरान में देखना है, ऐन अल्लाह के बारे में कुरान क्या कहता है, हाँ कुरान में देखना है, लेकिन आयत को सबसे पहले किसने समझा है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। नहीं पहले मैं आयत समझने की बात तो बात भी है, अबू हनीफा पे नाजिल हुई रहमतुल्लाह अलैह, अभी आपने तो मुझे मैसेज किया कि इमाम अबू हनीफा के मसले को स्टडी करो, तो इमाम अबू हनीफा के अकीदे को की दावत तो आपने ही मुझे दी है। तो अगर इमाम अबू हनीफा ने नहीं, बात सुनिए, इससे पहले आप मुझे अहले हदीस ये बोलते हैं, फला बोलते हैं, ये बोलते हैं, मैं उसके ताल्लुक से आपको मतलब समझाने के लिए बताया कि आप भी शायद आपसे बात नहीं हुई, उससे पहले भाई से बात हुई थी, तो आप हनफी मसलक से ताल्लुक रखते हैं शायद। जी बिल्कुल, इसलिए तो आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा के अकीदे को आप स्टडी करो, तो मैंने स्टडी कर लिया हूँ, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, इमाम अबू हनीफा बाद में बात करेंगे, पहले मैं जानना चाहता हूँ कुरान से क्या जवाब है इसका आपके नजदीक, कि अल्लाह कहाँ है, तो कुरान की कौन सी आयत पेश करना है? हाँ तो वही देखना पड़ेगा ना। देखिए आप जो ये जो नहीं कुरान को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज तो कुरान है, सब मानते, सारे दुनिया के मुसलमान इसको मानते हैं, ये तो काफिर हो जाएंगे, है ना। कुरान हदीस को सब मानते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कुरान और हदीस हमारे सामने मुझे समझेंगे कैसे? क्या मैं अपने दिमाग से समझूं या आप अपने दिमाग से समझें? या अल्लाह ने एक फहम दिया है कि नहीं? जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि सहाबा तुम्हारे बाद वाले लोग तुम्हारे तरीके पर ईमान लाएंगे तो हिदायत पर होंगे। तो वही मैं आपको उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था, हमारे दरमियान भी है, ठीक है, बहुत से छोटे मामले में, लेकिन बड़े मामले में जो है उनके दरमियान जो है ये चीज इख्तिलाफ नहीं रही होगी अल्लाह के बारे में, बुनियादी चीज। जी माशाअल्लाह। लेकिन ये उसूल आप अगर फॉलो करते हो तो ये पेश करोगे तो अच्छा लगेगा कि सहाबा के दरमियान अगर जो चीज टॉपिक को लेकर इख्तिलाफ नहीं था उसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो जुम्मा की जो अजान है ना उस पर किसी सहाबा को इख्तिलाफ नहीं था। बुखारी की हदीस के अल्फाज है कि इसी पे अमर कायम हो गया, और इसकी जो शरह है फतुल बारी में उसमें ये लिखा हुआ है, नहीं अहले हदीस हजरात जो है इसके कायल नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप जो उसूल पेश कर रहे हैं ये आपका पर्सनल उसूल है। ये जो मसले बताएंगे ना अभी ऐसे 50 मसले अपने निकल आएंगे, एक मसला नहीं है इस तरह का। मैंने मिसाल दिया कि सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ नहीं था, इसकी गवाही बुखारी शरीफ की हदीस दे रही है कि इसी पे अमर कायम हो गया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। इख्तिलाफ था, लेकिन कौन सा इख्तिलाफ ये भी तो आप समझिए। हाँ तो जिस टॉपिक पर इख्तिलाफ नहीं था आप कहते उसको तो मान लेना चाहिए ना। तो दो अजान क्यों नहीं मानते हैं? उस पे तो इख्तिलाफ ही नहीं था। बुखारी की हदीस से इसी पे अमर कायम हुआ, और इब्न हजर अस्कलानी ने उसकी शरह की है, सुनी तो लीजिए पूरी बात मेरी। इब्न हजर अस्कलानी ने उसकी शरह में लिखी है कि तमाम शहरों पे इसी पे अमर कायम हो गया। और आप अगर हिस्ट्री में भी नजर उठाएंगे तो तब से लेकर अब तक 1400 साल से 2 अज़ान होती आ रही है, एक ही जमात है जो इसका इनकार करती है। तो ये उसूल तो तब के पेश की जाए जब वो उसूल को वो जमात का आदमी फॉलो करता है। नहीं मैंने अभी इस उसूल को मानने के अंदर कोई जो है जमात का नाम नहीं लिया। आपसे मेरी कभी भी बात हुई होगी, मैंने कभी अहले हदीस का नाम नहीं लिया होगा। जी जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं आप तो अहले हदीस आलिम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इब्तिदा में जो है आपने सवाल किया था तो उसके जवाब में मैंने कहा होगा कि आपने नहीं आप अहले हदीस आलिम है ना। जैसे मैं हनफी हूँ तो आप कह रहे हैं ना इमाम अबू हनीफा का अकीदा स्टडी कर लो, आपने मुझे कहा, तो वैसे ही आप अहले हदीस है ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ अहले हदीस के उसूल के मुताबिक आप बात करें। अहले हदीस का तो उसूल ये है कि जलालुद्दीन कासमी साहब की वीडियो मैंने देखा, वो कहते हैं इमामों की बात तो दूर है, कोई सहाबी के कॉल पे भी अगर हदीस ना हो तो हम नहीं मानेंगे, हम तो सहाबा से भी हदीस मांगेंगे। हाँ तो हम लोगों को देखिए, हम लोग अगर आपको भी इल्म है मुझे भी इल्म है तो हम लोगों को थोड़ा मतलब से ऊपर की बात करना चाहिए। नहीं मैं मुझे तो मुझे इल्म की बात नहीं किया मैंने। अच्छा खैर चलो टॉपिक पर आते हैं। ऐन अल्लाह का जवाब, चलो टॉपिक पे आते हैं। ऐन अल्लाह का जवाब कुरान से क्या देना चाहिए आप बताइए मुझे। जी कुरान वही आप जो है पहली बात तो उसूल ही आप ये सहाबा का उसूल कुरान में अल्लाह दे रहा है, ये अहले हदीस नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर आप उसूल पे नहीं आएंगे तो फिर क्या बात है।
نہیں قرآن کی تو خود ہی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو سب میں پہلے اللہ پاک نے ہی فرمایا ہے نا ایمان والو پہلے قرآن. جی جی تو پہلے قرآن سے کیا جواب ہے عین اللہ کا؟ قرآن سے مطلب قرآن میں تو کئی 9 جگہ جو آئے تھے الرحمن والا جی تو وہ جو ہے عرش کہاں پر ہے آپ یہ بتائیے مجھے بتائیے. نہیں میں پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سوال زمین میں ہے آسمان میں ہے کہاں ہے. پہلے میں اپنی بات آپ کو اپنی بات آپ کو تھوڑا اچھے سے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سوال ہے عین اللہ اللہ کا ہے. جیسے یہ سوال ہے کہ قبر کے اندر کیا پوچھا جائے گا. تو قبر کے اندر پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ نہیں کہ یہ جواب تمہیں دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو جو سوال کا جو جواب قرآن سے یا حدیث سے ملتا ہے ہمیں وہ جواب دینا ہے نا کہ ہم اپنے طرف سے کچھ آیت پڑھ دیں گے یا اپنے طرف سے حدیث پڑھ دیں گے. تو اسی طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب عین اللہ پوچھا جائے تو قرآن سے ہمیں کون سی آیت پڑھ کے سنانی ہے؟ استویٰ علی العرش پڑھ کے سنانی ہے. یہ میرا سوال ہے. ہاں دیکھیے نا یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو دیکھیے آپ نے جب ہمیں قرآن نے حدیث میں ہم کو یہ بتایا من ربو کا حدیث میں ہے. قرآن میں تو یہ نہیں یہ سوال ہے نا. اللہ کے رسول نے جو ہے اس کے جواب حدیث میں آتا ہے جو جواب دے گا ربی اللہ بندہ جو نیک ہوگا جواب دے گا وہ بھی اس میں واضح ہے. تو اسی طرح سے حدیث سے ہم کو سوال بھی معلوم ہوا جواب بھی معلوم ہے نا. قرآن سمجھ رہے ہیں نا. تو قرآن میں دیکھیے عین اللہ کا سوال قرآن میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. لیکن حدیث میں موجود ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں حدیث میں موجود ہے. عین اللہ کا سوال عین اللہ کا سوال قرآن میں نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا؟ جی عین اللہ کا سوال قرآن سے جواب نہیں ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ قرآن جواب کا نہیں بول رہا میں سوال کا بول رہا ہوں. سوال عین اللہ جس طرح اپن بول رہے ہیں نا من ربو کا ایسا جملہ جو ہے حدیث میں واضح موجود ہے. عین اللہ یہ قرآن میں جو اس طرح سے جو سوال کیا گیا ہے یہ واضح طور پہ کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے. آپ بتائیے لیکن حدیث میں واضح طور پہ الفاظ موجود ہے واضح طور پر ہے نا. عین اللہ ہے جو واضح طور پر لونڈی والی جو حدیث ہے واضح ایک بھائی بول رہا ہے. تو اس میں جو ہے اللہ کے رسول آپ دیکھیے جواب بھی اللہ کے رسول اس میں بتا رہا ہے. تقریر حدیث تو 3 قسم کی ہوتی ہے تقریری بھی ہوتی ہے. تو لونڈی نے جو جواب دیا صرف سما تو آسمان کی طرف جو ہے لونڈی نے اشارہ کیا ہے نا. تو اس میں جو ہے جواب بھی جو ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو کہاں ہے. اور سارے جو ہے نصوص کو ملانے کے بعد آسمان کی طرف اس نے کہا. عرش بھی جو ہے اس آیت میں آپ دیکھیں گے الرحمن والا عرش استوا. تو عرش جو ہے سارے علماء سب مانتے ہیں اس پر سارے ایمان والوں کو کہ عرش جو ہے آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے. اور آپ مطلب آپ جو بھائی بتا رہے تھے آپ ہی بتا رہے تھے شاید استوا کا معنی جو ہے بہت سارے کیے گئے ہیں. تو میرے بھائی میری تو ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی. ہاں تو آپ کی بات نہیں ہوئی. تو عرش تو میرے بھائی کلیئر ورڈ ہے. اگر آپ جو ہے عین اللہ سوال پوچھنے پر آپ یہ کہتے ہو کہ آسمانوں پر ہے یہ بولنا چاہیے. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جب کوئی پوچھے عین اللہ تو جواب دینا چاہیے آسمانوں پر. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قرآن کی جو واضح آئے تھے جو حدیث میں تو نہیں ہے نا عرش کے اوپر. جی عرش جی اسی کے آپ دیکھیے یہ جو کیفیت جو ہے یہ بات مطلب میں کیفیت پہ بھی نہیں جا رہا میں تشریح پہ بھی نہیں جا رہا میں معنی پہ بھی نہیں جا رہا. میں صرف بول رہا ہوں عین اللہ کا جواب آپ کے نزدیک کیا دینا چاہیے آسمانوں پر. نہیں تو پہلی بار آپ یہ بتائیے کہ عین اللہ کا سوال پوچھنا کیسا ہے پوچھنا چاہیے کہ نہیں. جس کو اگر جاننا ہے اس ٹاپک پہ اگر علم حاصل کرنا ہے اس کو پوچھنا چاہیے. اس کو ضروری قرار تو سلف میں سے اگر کسی نے دیا تو آپ مجھے حوالہ دے دو کہ یہ ضروری ہے سوال کا جواب معلوم ہونا. جی ہاں تو لیکن وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے سوال کیا گیا تھا. جیسا کہ وہ صحابی نے اپنی روٹی کو مار دیا تھا اور وہ جو ہے یعنی وہ کفارہ ادا کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے معلوم کروایا جہاں تک میرے علم میں آ رہا ہے کہ وہ کہا کہ مومنہ ہے کیا وہ. تو اس کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے اس سے سوال کیا من آنا. پھر اس سے دوسرا سوال کیا میں کون ہوں. پہلا اللہ کے تعلق سوال کیا اور دوسرا سوال یہ کیا میں کون ہوں. تو اس نے جواب دیا. پہلا یہ سسٹم. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی پوچھے عین اللہ اللہ کہاں ہے تو آپ یہ کہتے ہو یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ آسمان پر ہے یا آسمان میں ہے. یہ جواب دینا چاہیے. عرش پر. جی آپ کہہ رہے ہو عرش پر جواب دینا چاہیے. تو حدیث جو آپ پیش کر رہے ہو اس میں تو عرش پر والا جواب نہیں ہے آسمانوں پر آسمانوں میں یا آسمانوں پر والا جواب ہے. جی تو پھر بولیے نا. اب آپ جو ہے صرف ایک نصوص کو لے کے وہ نہیں بول سکتے نا.
مطلب بتایا نا میں نے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باندھی نے کہا آسمانوں پر. جی اب عرش ایک الگ مخلوق ہے، آسمان ایک الگ مخلوق ہے. آسمان 7 ہے، آسمانوں پر جی. تو کرسی ہے. جی تو میرے بھائی آسمانوں کو سب سے عرش کہاں ہے؟ سب سے پہلے مطلب عرش یہ آتا پانی ہے کے عرش اوپر کہاں ہے. ہے. ہاں جی عرش آسمان پانی کے کے اوپر اوپر نہیں ہے. ہے. پانی کے اوپر ہے نا. جی. ہاں تو آسمان کے اوپر نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ باندھی نے یہ نہیں کہا کہ عرش کے اوپر. ٹھیک ہے. اب دوسری جو بات آتی ہے کہ عرش آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. اب اگر کوئی مثال دے رہا ہوں بغیر تجویز کے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے. اگر 7 مالے کی بلڈنگ ہو، ایک آدمی آ کر پوچھے کہ بھائی اقبال بھائی کہاں رہتے، گراؤنڈ فلور پر، تو وہ آدمی کہے کہ بھائی اوپر جا. وہ گیا ہے پہلے فلور پہ، پہلے مالے پہ، تو وہ کھٹکھٹاتا ہے اقبال بھائی ہے، بولے اقبال بھائی اوپر رہتے، اوپر جا. وہ جاتا ہے تیسرے مالے پہ، وہ بھی کہتا ہے اوپر رہتے. ایسا کر کے 6 مالے تک جاتا ہے تو اقبال بھائی 7ویں مالے پہ ملتے ہیں. تو نیچے آ کے وہ گراؤنڈ فلور والے کو بولتا ہے بھائی تو پہلے ہی کہہ دیتا 7ویں مالے پہ. ارے بولے 7واں مالا بھی تو گراؤنڈ فلور کے اوپر ہی ہے نا. تو ایسا ہوگا کیا؟ یہ عقل مندی والی بات ہو گئی. وہی تو بول رہا ہوں، دماغ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے بھائی. میں دماغ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. صرف جو دلیل موجود ہے وہی پڑھنا ہے نا. ہمیں کیوں دماغ لگانا ہے کہ آسمان کے اوپر بھی تو عرش ہے وغیرہ وغیرہ. ایک بات. دوسری بات قرآن حدیث آپ اٹھا کے دیکھیے. آپ جو ارے پانی واضح کہاں ہے؟ کے اوپر عرش تھا پہلے موجود، پھر آپ نے دنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ساری چیزوں کو بنایا، پھر ابھی جو اللہ کا جو سارے آسمان کے اوپر، یہ آپ کو یہ واضح نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں بالکل. آپ نے جو ابھی دلیل پڑھی ماشاء اللہ، پانی کے اوپر عرش تھا پہلے سے، پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا. تو جب اللہ پاک نے آسمان زمین کو بنایا نہیں تو عرش تو آسمان کے اوپر نہیں تھا. اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو نہیں بنایا تھا، تب پانی کے اوپر عرش تھا نا. تو جب اللہ پاک نے آسمان کو بنایا ہی نہیں تھا تو آسمان کے اوپر عرش کیسے ہو گیا؟ ارے میرے بھائی یہ چیز بھی تو مخلوق ہے، کیا نام سے عرش. ہاں تو عرش تو مخلوق ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں. جی ہاں. لیکن جب آسمان اور زمین ہی نہیں تھا تو پانی کے اوپر عرش تھا، آسمان کے اوپر عرش تھوڑی تھا. اسی لیے بخاری کی حدیث ہے کہ عرش پانی کے اوپر ہے. ہاں پانی کے اوپر، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے جی ساتوں زمین کے اوپر نہیں ہے، آپ یہ مانتے ہیں؟ وہ تو ساتوں زمین کے اوپر تو بادل بھی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر بول رہے ہیں. ساتوں آسمان کے اوپر تو کرسی بھی ہے. ہاں ہے نا. تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ باندی کی حدیث کا معنی یہ تھا کہ اللہ کرسی کے اوپر ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر تو کرسی بھی ہے. ہاں تو ظاہر بات ہے نا. تو یہ ساری حدیثیں موجود ہیں نا اپنی جگہ. تو اسی لیے ہم جو ہے دیکھو اس سے بہتر جواب میں قرآن سے بتاتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. جب میرے بندے 186 سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 186 ہے. آپ جو کہہ رہے تھے نا سوال کا اور جواب کا. جب میرے بندے پوچھے تم سے میرے بارے میں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. اور اس کی تفسیر تبری ابن جریر کی تفسیر تبری، اس کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سوال پوچھا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کہاں ہے پہ کیا نازل ہوئی کہ جب کوئی تم سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا انی قریب. کون سی آپ حدیث بتا رہے ہیں؟ یہ حدیث میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت. جی سورہ بقرہ 186 کی تفسیر میں کون سی حدیث بتا رہے ہیں؟ آیت کی تفسیر میں شان نزول بتا رہا ہوں. تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفسیر میں ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ پہ یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ تو ہوگا نا سامنے. ہاں تو ایک نے صحابی نے سوال کیا اللہ کہاں ہے، تو اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی. اب آپ بھی قاعدہ جانتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہنا انی قریب، یہ عام ہے آیت. ٹھیک ہے. تفسیر عبد الرزاق میں بھی ہے، تفسیر ابن جریر، تفسیر عبد الرزاق، تفسیر ابن کثیر، 3 جگہ پہ آپ اس کا شان نزول دیکھیں گے تو یہی ہے. تو آپ بھی قاعدہ جانتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تب یہ کہنا ہے.
اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو باندی والی، وہ ایک مخصوص واقعہ ہے. وہ ایک صحابی کے ساتھ واقعہ پیش ہے، باندی کو انہوں نے مار دیا تھا غالباً، تو کچھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے سوال کیا، اور وہ ایک باندی سے وہ ایک مخصوص واقعہ تھا، اسی وقت سوال کیا گیا. اس کے بعد آپ پوری حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، کسی کے ساتھ یہ سوال پیش آیا ہو اللہ کہاں ہے اور اس نے یہ جواب دیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے تو ہمیں قرآن سے جو عام ہے ہم کو وہ آیت لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے، اللہ آسمانوں پر ہے کا کیا معنی؟ آپ نے کہا نا ہم اپنی عقل سے حدیث کا معنی نہیں لیں گے، تو ہم اپنی عقل سے حدیث کا معنی نہیں لیں گے تو صحابی سے کیا اس کی تفسیر ملتی ہے یا محدثین فقہا اور اہل علم سے اس کی کیا تشریح ملتی ہے؟ تو مشکل الحدیث و بیانہ یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، محمد بن حسن وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا عورت سے، باندی سے، یہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کے لیے اس کے دل میں کیا قدر و منزلت ہے یہ جاننے کے لیے سوال کیا گیا تھا، نہ ہی کہ یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کی ایک ذات جو آسمان میں اس کو مکان کیے ہوئے آسمان کو. اور بھی دیگر آپ کی اس کی تشریح میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، جیسے سراج المنیر ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی مراد یہ ہے کہ اگر وہ باندی نے زمین پر جو بدھ تھے جن کو اس وقت کے دور کے کفار نے مشرکین نے معبود مانا تھا، باندی نے اس کی نفی کی. یہ پوچھنا مقصد نہیں تھا کہ اللہ پاک کا مکان کیا آسمانوں میں ہے. تو اس حدیث کی آپ تشریح اگر دیکھیں محدثین سے تو آپ کو پتہ چلا جائے گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے. جی تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ پہلے قرآن سے بات ہو کہ قرآن میں اللہ کا جواب کیا دینا چاہیے، پھر حدیث پہ بات ہو، پھر آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کی جو سے پوچھا گیا این اللہ کہاں ہے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تو تب سے جب کوئی عین نہیں تھا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ تمام کائنات کا رب ہے. امام ابو حنیفہ کی کتاب العالم والمتعلم صفحہ نمبر 57 پہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا اور مکان موجود نہیں تھا. کیا مکان موجود نہیں تھا؟ جب کوئی مکان ہی نہیں تھا تب تو اللہ تو تب سے نا. تو اللہ ہر چیز اللہ کے علاوہ اس بات کی محتاج ہے کہ اس کو وجود کے لیے موجود ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، کوئی مکان چاہیے. انسان کو جگہ چاہیے کہ وہاں موجود ہو، ہوا کو جگہ چاہیے کہ وہاں موجود ہو، پانی کو جگہ چاہیے، آگ کو جگہ چاہیے. لیکن اللہ پاک کو جگہ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ پاک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا تو کوئی ہے نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک موجود ہونے کے لیے نہ وہ عرش کا محتاج ہے نہ آسمان کا محتاج ہے، وہ تو بلا مکان کے موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک بنا مکان کے موجود ہے. ہاں جیسے آپ سے کوئی اگر واضح سوال کرے تو آپ اس کے جواب میں مختصر کیا کہیں گے؟ کیا این اللہ پہ اگر صرف سوال کا جواب دینا ہے تو میں قرآن سے کہوں گا اللہ قریب ہے. لیکن کوئی کہیں گا کہ مجھے عقیدہ سمجھا دے مکمل، اس کی تشریح کر دے. ہاں اگر اس کو یہ کہیں گا کہ بھائی مجھے عقیدہ مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھا نہیں سر، تو پھر وہ دوسری آیت بھی تو سامنے آتی ہے اور 9 جگہ قرآن میں الرحمن علی العرش استوى. ہاں تو وہ بھی ہے. اللہ کے لیے فی السماء بھی آتا ہے، اللہ کے لیے استوى علی العرش بھی آتا ہے، اللہ کے لیے انی قریب بھی آتا ہے. آیت آپ نے کہا نا ساری آیتوں کو لیا جائے گا، صرف ایک آیت کو لے کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. تو ایک آیت کو لے کر کے ہم جب بیٹھیں گے تبھی ہم کہہ پائیں گے اللہ عرش پر ہے. اگر ساری آیتیں ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں آئی ہے جو التفویض صفات باری تعالیٰ پہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، تفویض ما تنزیہ ان متشابہ مخلوقات، ان آیتوں کا معنی ہم اللہ کے سپرد کریں گے کہ اس کی حقیقت سے اللہ ہی کو پتہ ہے. ہم اس کو پڑھ کے گزر جائیں گے اور مخلوق کے ساتھ مشابہت سے ہم پاک مانیں گے.
نہیں تو اس میں ایسا الرحمن والا عرش استوا یہ آیت جو ہے پوری مشابہ ہے یا اس میں کوئی لفظ مشابہ ہے؟ یہ پوری آیت متشابہات میں سے، اس کے حوالے جات موجود ہے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استوا علی العرش، اور ایسی آیتیں متشابہات میں سے روزۃ الناظر و جنت المناظر فی اصول ہی فقی اور مذہب امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کے مذہب کے مطابق کتاب۔ ابن قیم بھی فرماتے ہیں استوا علی العرش متشابہات میں سے، الضوء المنیر التفسیر۔ ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں متشابہات میں سے تفسیر سورہ اخلاص۔ امام راضی تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں متشابہات میں سے۔ امام جلال الدین سویدی فرماتے ہیں متشابہات میں سے۔ ہاں تو وہ تو امام مالک کا بھی قول ہے نا الاستواء، وہ بھی تو ثابت ہے۔ ہاں تو انہوں نے بھی تو متشابہات ہی بتایا نا، اس کا کون سا معنی بتایا؟ الٹا کہا کہ اس بدعتی کو نکالو۔ انہوں نے کیا کہا، مطلب یہ ہے نا کہ الاستواء معلوم، ہاں انہوں نے تو یہ کہا اس کے بارے میں، الاستواء معلوم، کہ استوا تو معلوم ہے، والکیفیت مجہول، کیفیت اللہ کی کیسی یہ مجہول ہے، یہ متشابہات ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ اللہ نعوذ باللہ بیٹھا ہے، کس طرح ہے، کیا حالت ہے، اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ وہ سوال والا بدعت، اس کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ امام مالک سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام مالک نے جو کہا استوا معلوم ہے، تو کیا معلوم ہے؟ وہی قرآن کی آیت جو آپ بتا رہے ہیں نا، ہاں تو کیا معلوم ہے؟ ہاں تو استوا معلوم ہے کہا نا امام مالک نے، کیا معلوم ہے؟ استوا کا جو لفظ ہے ہاں وہ تو کیا، ان کی رائے ہے۔ ہاں کیا معلوم ہے؟ انہوں نے بتایا کیا معلوم تھا انہیں؟ نہیں تو یہ آپ بول رہے ہیں کہ وہ ثابت نہیں۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، امام مالک نے کہا استوا معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ نہیں تو قرآن کی آیت میں استوا کا مطلب عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا، تو امام مالک نے کیا بتایا، کیا معلوم ہے، وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ استوا معلوم ہے، ہاں تو استوا معلوم ہے مطلب کیا؟ عرش پر جو ہے، عرش پر مستوی یہ چیز معلوم ہے، اس کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ نہیں استوا معلوم ہے، تو یہ امام مالک نے جو استوا معلوم ہے کہا، تو کیا معلوم ہے؟ اب یہ تو ہم کو ہی معلوم ہوگا بھائی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنا سا کال، اس کی کوئی تشریح وضاحت ہم اگر نہیں جانیں گے، صرف کال پیش کریں گے تو کیسے چلے گا؟ سلف اس کی تشریح پیش کرتے ہیں کہ استوا معلوم ہے سے مراد اللہ پاک نے استوا یہ خبر ہمیں دی ہے، یہ معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیفیت تو سرے سے بری ہے، اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کرتے ہیں، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ امام نووی فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں دیکھو بہت اچھا حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آمین تو من فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے، اور ان جیسی آیتوں کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور وہ مسلمانوں کی لسٹ گناتے ہیں، محدثین کا، متکلمین کا، مبلغین کا اور مقلدین کا۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ آسمان میں ہے، آپ کہتے ہیں نا باندی نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، اس پر اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے، معنی لیا ہی نہیں جائے گا، تو کیسے پھر اس کو ہم عقیدے میں پیش کر رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے علم والا پوچھے نا سمجھنے کے تعلق سے کہ اللہ کہاں ہے، تو میں کہوں گا اللہ موجود ہے بنا کسی مکان کے۔ عقیدہ طحاویہ اگر آپ جانتے ہوں گے کہ عقیدہ طحاویہ سب لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، عقیدہ طحاویہ میں عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حد و غیات، اعضاء و ارکان اور حالات سے بلند و برتر ہے، جہت سکتہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جیسے تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا مکمل عقیدہ طحاویہ رقم 41۔ یہ امام طحاوی کی جو عقیدہ طحاویہ ہے، جی اس کا جو تشریح کی ہے نا عبدالعز، نہیں وہ تشریح نہیں، میں آپ کو متن اصلی متن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ متن بتا رہا ہوں، جی متن بتا رہا ہے، دوبارہ بتائیے کیا بتا۔ جی اللہ تعالیٰ حد و غیات، اعضاء و ارکان اور اعلیٰ سے بلند و برتر ہے، جہت سکتہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جیسے تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ رقم 41۔ جی صحیح ہے نا؟ ہاں، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے یہ بیان اہل سنت الجماعت کے عقیدے کا فقہائے ملت امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت کوفی، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی کے مذہب کے مطابق، اور اس میں وہ اصول دین بھی ذکر کیے گئے ہیں جن پر یہ حضرات اعتقاد رکھتے ہیں۔ مقدمہ عقیدہ طحاویہ صفحہ 7۔
تو یہ ہمارا صاف طور پہ عقیدہ ہے. نہیں وہی واضح جیسے آپ جب سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے قریب ہے اللہ تعالیٰ. میں آپ کو صرف یہ اس پہ لانا چاہ رہا تھا کہ اگر صرف ایک لائن کا سوال پوچھنا ہے اللہ کا ہے تو ہمیں قرآن سے جواب ملتا ہے اللہ قریب ہے. لیکن آپ بولیں گے کہ مجھے عقیدے کی تشریح کا سمجھا، اور سامنے والا بھی، کیونکہ آپ کو تو ایک قاعدہ پتہ ہے فقہا کا اور محدثین کا کہ بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے. جتنی عقل ہوتی ہے اس کو ایسی بات سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی ایسا سامنے ہوگا جو مجھے ایسا لگے گا کہ اس کو علمی بات سمجھ میں آتی تو تھوڑی تشریح میں کروں گا. میں اسے کہوں گا کہ اللہ موجود بلا مکان کے ہے، اس کو موجود ہونے کے لیے، اللہ کے وجود کو موجود ہونے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہوا اور دیگر مخلوق تو کتنی کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو موجود ہونے کے لیے کسی جگہ کی محتاجی نہیں ہے. اس لیے لا مکان سے مکا کی نفی ہوتی ہے. اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ موجود ہونے کے لیے کسی مکان میں آ جائے. جزاك الله خيرا جزاك الله خير